اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں اسلاف کی باتیں یوٹیوب چینل۔ آپ سب کو اسلاف کی باتیں یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عرفان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین اکرام، آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حضرت امام علی مقام امام حسن علیہ السلام، آپ کی سخاوت اور آپ کا طرز سخاوت۔ یہ دو چیزیں ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی جائیں گی۔ تو اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں آخر تک، تاکہ اس میں جو بھی بات کی جائے، جو بھی پیغام آپ تک پہنچانے کی جو ہماری نیت ہے، جو مقصد ہے، وہ پورا ہو سکے۔ اور ویڈیو کو آخر پہ لائک اور شیئر ضرور کر دیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، تاکہ اسی طرح کی اسلامک ویڈیوز جو ہمارے اسلاف ہیں ان کی تعلیمات، ان کے احکامات کے مطابق جو میں ڈیلی ویڈیو بناتا ہوں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ تو ایک دفعہ حضرت امام حسن علیہ السلام آپ سرکار تشریف فرما تھے کہ ایک بندہ جو کہ بڑا پریشان حال تھا، وہ اپنی پریشانی لے کے کچھ اس قدر یوں پریشانی لے کے آپ کے پاس آیا کہ اس نے ایک پرچی یا ایک پیپر پہ، کاغذ پہ لکھ کے نا اپنی جو بھی اس کی پریشانی تھی، جو بھی اس کو مسئلہ تھا، وہ ایک پیپر پہ لکھ کے لے کے آیا، اور وہ پیپر آپ سرکار کی خدمت میں اس نے پیش کیا۔ اب امام علی مقام علیہ السلام، آپ نے وہ پیپر جب پکڑا تو آپ نے اپنے غلام کو حکم کیا کہ اس کو اتنے 1000 دینار دے دو۔ آپ نے وہ پرچی، وہ پیپر پڑھ کر، وہ کھول کر نہیں دیکھا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو اس سے پہلے ہی حکم دے دیا کہ اتنے 1000 دینار اس کو دے دو۔ جب وہ بندہ جو تھا وہ دینار، وہ جو رقم جو تھی وہ لے کے چلا گیا، تو وہ خادم جو تھا وہ عرض کرنے لگا کہ یا امام علی مقام، آپ نے پرچی کھول کے نہیں دیکھی، آپ نے پڑھ کے نہیں دیکھا کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے، اور آپ نے اس کو اتنے دینار دینے کا حکم فرما دیا تو دے دیے، کیا ماجرا ہے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ یار دیکھو، تو کیا چاہتا ہے کہ میں وہ پرچی پڑھتا رہتا، پرچی کھول کے پڑھتا، جب تک میں پرچی کھول کے پڑھتا رہتا تو وہ میرے سامنے بیٹھ کے ذلیل ہوتا رہتا۔ اب دیکھیں آپ کا طرز سخاوت تو کی لیکن طرز سخاوت کیا تھا وہ دیکھیں۔ اتنی بڑی بات آپ نے سوچی۔ کہتے کیا تو یہ چاہتا تھا کہ میں پرچی کھول کے پڑھتا، وہ جب تک میں پڑھتا رہتا وہ میرے سامنے بیٹھ کے ذلیل ہوتا رہتا، تو جب کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور پیش ہوتا تو اللہ مجھ سے کہتا کہ اے حسن، یہ تو نے کیا کیا کہ میرا ایک بندہ، مجبور بندہ تیرے پاس آیا اور وہ اپنی پریشانی لے کے آیا اور تو وہاں بیٹھ کے پرچیاں پڑھتا رہے۔ قربان جاؤں امام علی مقام امام حسن علیہ السلام کی سخاوت پر۔ ایک اور واقعہ اسی طرح ہے، روایت میں ہے کہ آپ کا دوست ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، جو کہ آپ کا بہت دوست تھا، قریبی دوست تھا، تو وہ آ کے اس نے بھی اپنی پریشانی کا جو عالم تھا وہ بیان کیا۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو اتنا نوازا کہ اس کو جو اونٹ پہ رکھ کے سامان لے کے جانا پڑا۔ یہ تھی آپ کی سخاوت۔ اس نے اپنی پریشانی بتائی اور آپ نے اتنا نوازا اس کو کہ اس کو اونٹ پہ رکھ کے ساز و سامان جو آپ نے عنایت فرمایا تھا وہ لے کے جانا پڑا۔ جب وہ لے کے چلا گیا تو اسی طرح خادم نے پھر آپ سے جو نا دریافت کیا کہ یا امام علی مقام، آپ نے اس کو اتنا عطا فرمایا ہے، اور ہاں، جب آپ نے اس کو عطا فرمایا تو آپ نے مصلی بچھایا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رونا شروع کر دیا۔ جب فارغ ہوئے، مصلی سے اٹھے، تو خادم نے پوچھا کہ آپ نے اتنا اس کو عطا فرمایا کہ وہ اونٹ پہ رکھ کے لے کر گئے، اور پھر آپ سجدے میں گر کر آپ کا رونے کا مقصد کیا تھا؟ تو آپ فرمانے لگے کہ یار میں اتنا ہی لاپرواہ تھا کہ میرا دوست وہ پریشان تھا، وہ مجبور تھا، اس کی اتنی بڑی پریشانی، تو مجھے علم ہی نہیں تھا اس کی پریشانی کا کہ اسے خود آ کر مجھے بتانا پڑا، تو میں اس لیے اللہ کے حضور یہ سجدہ ریز ہو کر رو رہا تھا کہ مجھے اللہ معاف فرمائے، ٹھیک ہے۔
تو یہ تھی ہمارے جو اسلاف، ہمارے امام علی مقام امام حسن علیہ السلام، آپ کی سخاوت اور آپ کی سخاوت کا جو طریقہ تھا، آپ کی جو طرز سخاوت تھی وہ کچھ اس طرح تھی۔ اب بھائیوں، ہم انہی کے ماننے والے، انہی کے پیروکار، انہی کے نقش قدم پہ چلنے والے، وہ ہمارے لیے ایسی ایسی نصیحتیں، ایسے ایسے سبق آموز واقعات انہوں نے امپلیمنٹ کر کے دکھایا ہے۔ سخاوت کی ہے، پھر اس پہ امپلیمنٹ کر کے دکھایا کہ آپ نے سخاوت کرنی کیسے ہے۔ اب اندازہ کیجئے کہ اللہ پاک نے آج ہمیں بھی دی ہے، جن جن صاحب استطاعت لوگوں کو اللہ پاک نے دیا، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ ان کو مزید عطا فرمائے، اور جو پریشان حال ہیں اللہ ان سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، اور سب کی تنگ دستیوں کو دور فرماتے ہوئے ان کو بھی وسیع رزق حلال عطا فرمائے۔ تو آج ہمارا جو حال ہے، ہم بھائی بھائی کو نہیں یار دیتا، اگر وہ پریشان ہے تو وہ اس کی مدد نہیں کرتا، اور تو وہ گلی محلے کے، وہ رشتہ داروں کے حقوق یا جو ہمسائے ہیں ان کے حقوق تو دور کی بات رہ گئی۔ آج تو یہ عالم ہو چکا ہے کہ ایک بھائی پریشان ہے نا تو دوسرا کہتا ہے میں کیا کروں۔ بھائیو، رزق جو ہے نا یہ زیادہ بانٹنے میں، جب آپ دینے والے ہو جائیں گے تو وہ عطا کرنے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کو اتنا عطا کر دے گا، اتنا عطا کر دے گا کہ آپ کی سوچ اور وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ تو بھائیو، اگر آپ کسی کی سخاوت کریں، میرے عزیزوں جو مجھے سن رہے ہیں، اگر آپ کسی کی سخاوت کریں تو اس طریقے سے کریں کہ اس کو محسوس نہ ہو کہ مجھے کسی نے عطا کیا ہے، یا میرے ساتھ کسی نے ہمدردی کی ہے، یا اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ اس طریقے سے عطا کریں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے ان نیکوکاروں میں چن لے جو دین کے راستے پہ چلتے ہیں، جو دوسروں کے کام آتے ہیں، جو کسی غریب کی، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنے میں مدد دیتے ہیں، یا اس کی پریشانی کو دور کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے یہ بھی دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پہ، ان کے صحابہ اکرام کی سنتوں پہ، اور جو ہمارے امام علی مقام آج جن کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، آپ کی جو نقش قدم پہ چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔